آتی ہے ابو فائز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ مجھے آج بہت خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں ان عظیم الشان ہستیوں کے مابین اور ان کی معیت میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آج فضیلت شیخ نور عالم سلفی صاحب حافظہ اللہ، جو کہ مسجد نبوی کے خطبات جمعہ کے مترجم ہیں، اور اسی طرح انتہائی پیارے بھائی عزیزم شیخ احسان الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ہماری بڑی پاکستان کے مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور قصیم یونیورسٹی سے ابھی سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آج ہمارے پاس مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے بہت بڑے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمد سردار صاحب، ان کے صاحبزادے مولانا محمد حسین سردار صاحب بھی، جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے عظیم الشان یونیورسٹی سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آج ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دیگر بھی بڑے عظیم لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں ہمارے اس گھر کے اندر، ہمارے اس محفل کے اندر۔ تو آج بار بار چونکہ ایک کلپ شائع ہوا ہے یا نشر ہوا ہے پاکستان سے ہمارے کسی عالم دین کا، کہ انہوں نے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کے بارے میں ایک مشہور کیا ہے یا ایک خبر دی ہے، جس کے بارے میں بار بار لوگ پوچھتے ہیں۔ چونکہ شیخ صاحب بھی ریاضہ کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے خطبات کے ترجمان ہیں، اور مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ عرصہ 5 سال سے تقریباً میں بھی یہاں ہوں، اور اس سے پہلے بھی یونیورسٹی میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی 7 سال تک، اور یہاں ایک کالونی کے اندر باقاعدہ مسجد کی امامت کا بھی مجھے اس وقت شرف حاصل رہا۔ تو لوگ اس نسبت سے کہ چونکہ ہمارا ایک گہرا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ اور اللہ کے محبوب کی مسجد کے ساتھ، تو لوگ اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ جو وہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے اس ویڈیو کلپ کے اندر، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب جب فوت ہوئے تھے تو ان کو مسجد نبوی کے صحن میں دفن کیا گیا، اور وہاں سے ان کو ملک فہد کے بلکہ ملک فہد کی حکومت سے پہلے جب یہ توسیع ہوئی تب ان کے جثہ کو وہاں سے نکال کر بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو اب اس سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ مسئلہ سنا اور جب ہمیں دوستوں نے پوچھا تو ہم نے اس کی بہت تحقیق کی، اور وہاں مسجد نبوی کے اندر مدینہ کے اندر پرانے لوگوں کو ملے جو یہاں پیدا ہوئے، ان کے آباء و اجداد یہاں پیدا ہوئے، اور ان سے پوچھا اور کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، تاریخ کو بھی ٹٹولا کہ اس کی جو صحیح رپورٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح ساتھیوں کو بتانا چاہیے کہ جو انہوں نے شبہات چھوڑے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان کی جو عمر ہے وہ 18 برس تھی۔ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخی طور پر جو مستند روایات میں عمر کا ذکر ہے وہ 25 برس ہے، 18 برس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کیا 6 مہینے شیخ صاحب، جب آپ 6 مہینے کا حمل تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی اللہ کے نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، رسالت و نبوت ملنا یا یعنی وحی کا نزول تو یہ بعد کی بات ہے، کیونکہ 40 سال تک آپ مکہ طیبہ کے اندر رہے ہیں، لیکن آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی اسلام کا آغاز نہیں ہوا
اس سے پہلے یا یہودیت تھی یا عیسائیت تھی یا پھر بے دینی تھے یا بت پرستی تھی۔ مکہ کے اندر جو تھے وہ بت پرست تھے، مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، اور وہ کبھی بھی اگر ان کو دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ یہودیوں سے جا کے مدینہ میں پوچھتے تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا زیادہ جو ہے وہ رہنا سہنا تھا، اور مکہ کے اندر جو بالادستی تھی یا ہول تھا وہ مشرکین تھا۔ اس حد تک وہ شرک کے دلدادہ تھے یا شرک میں پھنسے ہوئے تھے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت جو ہے انہوں نے رکھے تھے، اپنے گھروں کے اندر جو بت تھے اس کے علاوہ تھے۔ تو لہذا سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کس شخصیت سے شروع کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کو شرف حاصل ہے کہ ان کے شکم ان کے نطفے سے، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر کو پیدا کیا ہے، یہ ان کا شرف ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن کیا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے شروع ہوا ہے، یا وہی کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ کیا ان کے والد کو بھی دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، بت گر تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قدرت کے کرشمے اور بھی دکھائے ہیں۔ نوح علیہ السلام صرف خالی نبی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور 950 سال انہوں نے اللہ کے دین کی، توحید کی جو ہے تبلیغ کی، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ توحید اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تصادم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ کی تقدیر بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے۔ تو لوگ اپنی مرضی سے یعنی کسی کو مسلمان بناتے ہیں، کسی کو کافر بناتے ہیں۔ بھائیو، جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی یہ جنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو اسلام کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی پارٹی میں شریک ہو جاتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اس کو کافر کہتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے یا تو اللہ کے ہاں بھی وہ کافر ہو، یا یہ جو کہنے والا ہے جس نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا یا بہتان لگایا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی جو اسلام میں نہیں ہوتا یا جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا اس کو مسلمان کا سرٹیفکیٹ دینا بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ پر تجاوز ہے، اللہ سے آگے بڑھنے والی بات ہے، اور اللہ کے فیصلے کی مخالف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے والدین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ اسلام میں نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ رسالت و نبوت کے تبلیغ سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے فیصلے وہ ہوں گے جو اللہ کی مرضی کے ہیں۔ میں اور آپ اس میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، ہماری خاموشی بہتر ہے۔ ہم عزت اسی کو دیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے جنت کا فیصلہ کیا علی الراس والعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا، ہم کہیں گے۔ آپ نے علیہ السلام کہا، ہم کہیں گے۔ اگر اللہ کے محبوب جن کے والد ہیں جو اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار ہیں، اگر وہ کسی معاملے میں خاموش ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے مقام یہ بنایا کہ محشر کے دن جب سارے نبی
جو ہے وہ جواب دیں گے، رب نفس کہیں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ وابعثہ مقام محمودہ، وہ مقام محمود پر فائز ہوں گے، شافع محشر ہوں گے اور ساقی کوثر ہوں گے۔ اللہ نے ان کو بڑے اعزاز دیے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتے، کوئی فیصلہ نہیں چھوڑ کے گیا کہ یہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں ایک تو یہ بڑا محتاط رہنا چاہیے، ہمارا علم اتنا نہیں، ہمارا اتنا مرتبہ نہیں، جتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کا ادب، احترام، ان کا مرتبہ، مقام سر آنکھوں پر، لیکن نبی سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اور نہ ہی زیادہ ہمدردی کا اپنے آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے جو بتا دیا اسی پر اکتفا کرنا ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، اور اللہ کی اس میں خوشنودی ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں یعنی چند چیزیں انشاءاللہ شیخ صاحب بھی اپنے اس شبہ کے ازالے میں، کہ اللہ کے محبوب کے بارے میں اس کیسٹ میں، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی قبر جو اس وقت باب سلام ہے اور باب رحمت ہے، اس سے لے کے آگے جو روڈ کی طرف راستہ ہے، جو کھلا میدان ہے، جو توسیع ہوئی ہے، جو لوگ ماشاءاللہ یہاں آ چکے ہیں اور زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمبر 1 جو گیٹ ہے وہ باب السلام ہے، اور نمبر 3 باب رحمت ہے۔ کیوں مشائخ سے 3 نمبر جو ہے وہ باب رحمت ہے، اور اسی طرف اس کا باب الہجرت بھی نام ہے، اور 5-4 نمبر جو ہے اس کو باب قبا کہتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہ جو کھلی جگہ ہے یہاں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ ایک عربی آدمی بھی جو ہے اس نے بھی ویڈیو بنائی، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال تھے، وہاں ان کی والدہ کے جو والدین ہیں میکے ہیں ان کا گھر ذکر کیا گیا، بنو نجار کا، اور دار النابغہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہاں گھر تھا۔ پھر جب توسیع ہوئی اس وقت ان کو یہاں جو ہے نکال کے، ایک نے رفات کا ذکر کیا اس نے کہ ان کی جو ہڈیاں ہیں ان کو یہاں سے نقل کر کے جو ہے وہاں دفن کیا گیا بقیع کے اندر۔ اور یہ جو مولانا ہیں انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے رسول کے جو والد کا جسم نکالا گیا تو ان کے گواہ بھی انہوں نے پیش کیا کہ اس وقت بالکل پورا جسم جو ہے سلیم تھا، گویا کہ ابھی دفن کیے گئے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں تھی، اور وہاں سے ان کو نکال کر بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ جبکہ ایک دوسرے آدمی جو ویڈیو اپنی شیئر کرتے ہیں گوگل پر، وہ کہتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں ہے ابھی تک، قبر تو یہاں تھی لیکن نہ جانے ابھی ان ٹائلوں کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے، یا ان کے جسم کو کہیں جو ہے منتقل کیا گیا۔ تو یعنی یہ جو متردد خبریں ہیں، اور اس کے اندر یعنی اضطراب بھی ہے، اختلاف بھی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت تحقیق کی۔ تو آج جب میں مسجد نبوی میں موجود تھا تو مزید آج وہاں ہمارے بڑے بڑے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ موجود تھے مسجد نبوی کے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بھئی بات تو صاف صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے سے پہلے آپ کو مدینے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آپ نے ہجرت سے پہلے یعنی خواب دیکھا، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مدینہ کی سرزمین کا تعارف کروایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس قسم کی سرزمین ہے جہاں کھجوروں کے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، اور اس زمین کی وصف بھی ذکر کیے گئے کہ وہاں سبزہ بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس وصف کے تحت جو ہے سفر کیا اللہ کی وحی کے ساتھ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ننہال تھے، حالانکہ ان کے بارے میں اتنا ہی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے والد ایک تجارتی سفر میں شام گئے ہوئے تھے، واپسی پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو پاکستان سے یہ ویڈیو شائع ہونے والی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ننہال کے گھر میں ان کو ٹھہرا دیا گیا تھا، جو کہ اس مقام پر ان کا گھر تھا مسجد نبوی کے سین کے اندر، اور پھر وہیں وہ بیمار ہوئے، وہیں ان کو گھر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جبکہ
جب ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں مکہ سے تو وہ اپنے ساتھ ایک دلیل لائیں، یعنی راستہ بتانے والے ابن اریقط، عبداللہ بن اریقط شیخ صاحب ان کا نام ہے، ان کو پیسے دیے گئے، ان کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا کہ ان کو مدینے کے راستے کا یثرب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو لائے ہیں تاکہ راستہ بتائیں۔ اور اللہ کے محبوب بھی خود جو ہے وہ تجارت کے لیے شام جاتے رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی گئے ہیں، اور عبد المطلب ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ گئے ہیں اور اسی طرح خود ایک سفر انہوں نے تجارت کا کیا۔ ہماری ماں امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساز و سامان جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے بھی تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ کو لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وفات کے بعد 40 سال آپ جوان ہوئے ہیں اسلام سے پہلے، تو آپ نے اس کے بعد اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی راستے میں، اور آپ متاثر ہوئے، آپ غم زدہ ہوئے، آپ اتنے روئے زارو قطار، آپ کو ماں کی یاد آ گئی، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی روئے، اور آپ کی والدہ کی قبر کی جگہ آج تک معروف ہے، پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ ہمارے پاکستان کے زائرین وہاں جاتے ہیں، کچھ تو ماشاءاللہ یعنی جیسے ہمارے ملک کے اندر قبروں کی جو ہے پوجا پاٹ کی عادت ہے، وہاں بھی انہوں نے پوجا پاٹ کی کوشش بھی کی، حالانکہ قبروں کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ عبرت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں کوئی بلڈنگ نہ بنائی جائے، وہاں کوئی دیا بتی نہ سلگایا جائے، اس کو رنگ روگن نہ کیا جائے، وہاں تحریر نہ کی جائے، وہاں جناب باڈی گارڈ نہ بیٹھیں اس کی حفاظت کے لیے، یا اس کے جیسے ہمارے ہاں مجاور بیٹھتے ہیں۔ ساری چیزوں سے ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور جس کو نبی علیہ السلام سے محبت اور پیار ہے، جو سچا عاشق ہے اور جو چاہتا ہے اتباع رسول کا تغمہ لے کے جنت کا وارث بن جائے، اسے تو اللہ کے نبی کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ نام نبی علیہ السلام کا لے، آپ کی والدہ کا نام لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور شریعت کی مخالفت کرے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی جو قبر ہے وہ معروف ہے، ابوا مقام پر ہے، لوگ جاتے گئے دیکھا، سب معروف ہے۔ اور اسی طرح اگر والد جو ہیں ان کی قبر ہوتی مدینہ کے اندر تو نبی علیہ السلام کے وقت میں تو وہ قبر تھی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت کے زمانے میں جب مسجد نبوی کو توسیع دی گئی ملک فہد کے زمانے میں، تو اس وقت وہ قبر گرائی ہے، تو نبی علیہ السلام کو پکی بات ہے قبر کا پتہ ہونا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو قبر کا پتہ ہونا چاہیے تھا، ابو بکر خلیفہ رہے ان کے زمانے میں بھی موجود ہے، عمر کے زمانے میں موجود ہے۔ کوئی اتنا یعنی ہمارے پاکستان کے علماء سے ہماری عوام جو ہے، ہماری عوام جو پاکستان کی ہے، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی باپ کی قبر کی نگرانی نہ کی، اس کے بارے میں کوئی جو ہے فکر نہ کیا، نہ کوئی تحریر کی، نہ ہی عمر نے کی، نہ ہی عثمان غنی، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اپنا خاندان تھا، برادری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں، تو ہم سب جانتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول آیا، اس نے آپ کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے گھر میں لے کے جانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو جو ہے میں حاصل کرنے کے بعد مدینے والوں کو ووٹ حاصل کر لوں گا۔ لوگ میری جیسے پہلے اس کو چیئرمین بنانا چاہتے تھے، یہاں کی نمبرداری اس کو ملنا چاہتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرا وہ مرتبہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اگرچہ اس میں کلام ہے داہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ کی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، تو وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں منزل کا کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں رہنا ہے۔ اور پھر جب لوگ پورے سارے مدینے کے انصار چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب کو گھر کے لے کے جائیں، تو کیا آپ کے رشتہ دار یہاں نہیں تھے؟ آپ کے ننہال جو تھے، اگر یہیں گھر تھا، یعنی ملک فہد کے زمانے میں یا توسیع کے وقت وہ اگر قبر گرائی گئی تو اس کا مطلب گھر اس وقت موجود تھا، تو آپ کے ننہال والے کیوں نہ لینے آئے؟ رشتہ دار آپ کو استقبال کیوں نہ کیا؟ کہتے کہ بیٹا چلو اپنے گھر چلو، ہاں یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا فلاں ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ فلاں ہے، سب رشتہ دار آ جاتے نا۔ کیوں لوگ کہتے کہ سب کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے محبوب کا جو ہے ننہال کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں آپ کے ماموں ہوتے ہیں، آپ کی نانی اماں ہوتی ہے، اگر آپ اس شہر میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں جاتے ہیں، تو آپ کس کے گھر میں جائیں گے؟ کیا آپ اپنے گھر میں نہیں جائیں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں کہ جو کوئی کہتا میرے پاس، تو آپ نے جو ایک بڑا ایک عرب کا ایک رواج تھا یا ان کا دستور تھا، اس کے مطابق کہا کہ جب آپ کی سواری جہاں بیٹھی ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ تھی، تو جب بیٹھی سواری تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساز و سامان جو ہے وہ لگام وغیرہ اور جو اس کے اوپر تارو مارو ہے اونٹنی کا وہ لے کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو جب اب بیٹھنے کے بعد پہنچنے کے بعد جب شور پڑا، کوئی کہتا میں جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں میرا سامان ہے میں بھی وہیں رہوں گا۔ لہذا آپ نے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو قیام کیا، پھر آپ کا گھر بنایا گیا، مسجد تعمیر ہوئی، گھر بنا، اور آپ جانتے بھی ہیں حجرات مصطفیٰ امہات المؤمنین کے گھر آج بھی موجود ہے۔ تو وہ اگر گھر تھا تو جہاں اللہ کے نبی کے ننہال تھے یا آپ کی نانی نانا کا گھر تھا وہ وہاں جاتے، جہاں ماموں تھے وہاں جاتے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ماں کے بارے میں بتایا اور ماں کے بارے میں روئے بھی، متاثر ہوئے، تو آپ تو کئی بار جاتے کیونکہ قبر کی زیارتوں میں شروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ یہ قبروں کی زیارت سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، تو کم سے کم اس اعتبار سے آپ اپنے والد کی قبر پر جاتے۔ تو لہذا پیارے بھائیوں، اصل بات حقیقت جس تک میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب واقعی ہی ان کے جو والد ہیں وہ شام کے سفر پر تھے، جو تاریخ کے اندر بات موجود ہے، واپسی پر بیمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کے اندر کوئی تعین نہیں ہے بالضبط کہ ہم بالکل اٹل فیصلہ کر سکیں کہ فلاں جگہ پر ان کی قبر تھی۔ اور پھر دوسری اگلی بات انہوں نے کہی کہ اس وقت ملک فہد جو ہیں، یہ اس کیسٹ میں کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ملک فہد جو ہے گورنر بنے ہی نہیں، وہ تو بڑے بڑے عہدوں سے ڈائریکٹ ولی عہد بنے، اس کے بعد بادشاہ بن گئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں مدینہ میں تھے، وہ آئے ہی نہیں، یہاں ٹھہرے ہی نہیں، وہ گورنر بنے نہیں۔ دو تو جھوٹ پکے ہیں نا، ایک 18 سال عمر نہیں تھی، دوسرا اس وقت مدینہ کے گورنر جو ہے وہ نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر، عقل کے طور پر بھی ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر معروف نہیں تھی، اس کا تاریخی طور پر کوئی پتہ آتا نہیں تھا، کہ اگر ہوتا تو ساری دنیا جانتی اور سب مسلمان جانتے۔ یہ آج ہمارے مولوی صاحب شروع ہوئے اس بات پر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع بحث بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ڈسکس کی ضرورت کیا ہے؟ جس موضوع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت نہیں دی، خلفاء راشدین نے اہمیت نہیں دی، ہمارے اکابر صحابہ اور خلفاء اور ائمہ دین نے، آج ہمیں نماز لوگوں کو سکھانی چاہیے، ہمیں توحید کا پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جو آج اس وقت فتنے ہیں، جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، بے پردگی کے مسائل ہیں، ان پر ڈسکس کرنی چاہیے، نہ کہ جو معاملات اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہیں، جو مر گئے، جو فوت ہو گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ نے کرنا ہے۔ اب مرنے کے بعد تو جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے، جنت دوزخ کی چابیاں مولویوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم بانٹتے رہیں جی فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی۔ یہ اللہ کے فیصلے، مریں گے ہم بھی اور اکٹھے ہوں گے محشر کے میدان میں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کا بھی دیدار ہوگا، جنتیوں کو بھی ہم دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، وہاں پتہ چل جائے گا۔ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے آپس میں ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نفرتیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی جناب اپنی مرضی سے اوپر لے جائے، کوئی نیچے لے جائے؟ جو معاملات ہیں ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے اور اس پہ بلا علم ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، مسلمانوں کو شبہات کا شکار نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کلیئر باتیں، ضرورت کی اور کام کی باتیں بتانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو صحیح مسلمانوں کی ترجمانی کتاب و سنت کی دعوت دینی چاہیے، اور ایسی عجیب و غریب باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو فتنے کا، آزمائش کا اور شبہات کا جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اسی سلسلے میں فضیلت شیخ نور عالم ابراہیم سلفی صاحب حافظہ اللہ، جو کہ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ مسجد نبوی کے ترجمان ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی آپ حاجی، زائرین اور معتمرین یہاں تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی کے متعلق خبریں آتی ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، جہاں بھی آپ کے رہنمائی کے لیے، استقبال کے لیے جو بینر اور بورڈ لگے ہوتے ہیں یا سکرینیں جاری ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بھائی یہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی ہے، اتنی شفاف رپورٹ آپ کو دینے والے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی جو ہزاروں
کلومیٹر دور بیٹھ کے چھوڑ رہے ہیں اور آپ ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو داد دے دے کر جھوٹ کو منتشر کرتے ہیں، تو آپ کو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ میں آپ دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ کو کہ اس سلسلے میں وہ اپنے تاثرات بیان کریں، اپنی معلومات پیش کریں۔ شروع کریں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمارے فضیلت الشیخ نہایت ہی معزز اور محترم بھائی فضیلت الشیخ جناب حافظ اقبال راشد صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے سامنے مفصل انداز میں اس جھوٹ کی وضاحت کی جو آج کل سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ میں ٹو دی پوائنٹ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اس ویڈیو کے مطلب جو مشمولات ہے اس پر گفتگو ہو جائے۔ انہوں نے دو باتیں کہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہا کہ باب بلال جو گیٹ نمبر 37 ہے، جس کو انہوں نے 40 کہا ہے، وہ حقیقت میں 37 ہے۔ باب بلال سے جیسے ہم اندر گھستے ہیں تو توسعۃ الملک فہد والا جو علاقہ ہے، وہاں پہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا گھر تھا، اور پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ جانشین مولانا زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ وہاں پہ بعد میں رہے، اور پھر بعد میں جب توسیع کا وقت آیا تو ان کے گھروں کو تحویل میں لے لیا گیا اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی۔ تو اس کو انہوں نے میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کو وہ کیا اس سے بتانا چاہ رہے ہیں، کہ آیا یہ فضیلت ہے یا کیا ہے، کہ مطلب انہوں نے اپنے گھر کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ بھئی دیکھیے، تو انہوں نے وقف تو ہے نہیں، وہ تو حکومت نے تحویل میں لیا۔ اور اگر آپ یہی بات ہے تو پورا کا پورا مدینہ جو ہے اس زمانے میں، آج کی جو مسجد نبوی ہے وہ پورا مدینہ تھا، اس میں کتنے صحابہ کرام کے گھر ہیں، ابوبکر کے گھر ہیں، امہات المومنین کے گھر ہیں۔ یہ جو آپ علاقہ دیکھیں گے باب السلام سے گھستے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہوئے، تقریباً یہاں پہ حضرت عائشہ کے گھر کے علاوہ بقیہ جتنے بھی امہات المومنین کے گھر تھے وہ اسی لائن میں تھے، جو قبلے کے جانب جنوب کی جانب ریاض الجنہ سے آگے، اور جو خالی جو 8-9 صفحے ہیں جن کو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان گھروں کو جو ہے تو مسجد نبوی میں شامل کیا تھا۔ تو یہ تو کوئی مطلب دیکھیں پوری کے پوری امہات المومنین کے گھر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو گیٹ نمبر 2 ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہادی خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تو وہاں پہ ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔ اس کے بغل میں عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کے گھر تھے، اور پورا غرض کہ پورا مدینہ اس زمانے کا جو ہے آج مسجد نبوی میں، صحن والا حصہ نہیں، صرف مسجد نبوی میں شامل ہے۔ شیخ صاحب، دوسری بات میں کیونکہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر اور دیگر، ان کے تو اپنے ذاتی مکان تھے، اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، تو باقی جو قریب کرائے کے لیے چھوٹے چھوٹے اس وقت گھر بنے ہوئے تھے، لوگ جو زائرین آتے کرائے پر کمرہ لے لیتے، جہاں کہیں کسی کو ملتا، جتنے کسی کے پاس پیسے ہوتے اس حساب سے وہ رہائش لے لیتا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اس کی رہائش ذاتی تھی، وہ کمرے کرائے پر لیے تھے، جیسے آج کل ہم گھر کرائے پر رہ رہے ہیں۔ اگر ابھی یہ گھر کو گراتے ہیں کسی پروگرام میں، روڈ میں آ جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ ابراہیم شیخ نور عالم کا گھر گرا، وہ تو نور عالم صاحب اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، اسی طرح میں گھر چھوڑ کے۔ تو وہ جو ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علماء تھے جو یہاں رہتے تھے کرائے پر، تو جن کے مالکوں کے گھر تھے ان کو گورنمنٹ نے معاوضہ دیا اور جگہ لے کے مسجد نبوی تعمیر کر دی۔ اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی، جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں گھر چھوڑنے میں کیا فضیلت ہے، اور پھر اللہ کا گھر بنانا تھا، کوئی گیا گزرا لوگ تو کافر بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا شیخ صاحب، ہندوؤں کو کہا گیا، ان کا پچھلے دنوں میں آئے سے کہ ایک مسجد بنانی تھی، ہندوؤں نے، سکھوں نے گھر دیے اپنے
کہ بھئی مسلمانوں تو مسجد بناؤ. تو اگر ہمارے پاکستان کے کچھ یہاں علماء رہتے تھے اور انہوں نے جگہ مسجد نبوی کے لیے دے دی یا وہاں چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کمرہ لے لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس میں بیان کرنے والی کون سی بات ہے؟ جی ہاں, یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ چھوڑ دیں. سب سے پہلی بات تو کہ وہ جتنے بھی گھر تھے اس علاقے کے, جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی عمارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمارت المسجد النبوی, جو مسجد نبوی کے مختلف ادوار میں جو تعمیرات ہوئی ہیں ان سب کے ایگزیبیشن, ان سب کا ایگزیبیشن ہے. اس کے جو مدیر ہیں اور بہت معلوماتی شخصیت ہے, ان کے پاس بہت معلومات ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں اس کے مدیر ہیں شیخ فارس بن فارس الجربہ حفظہ اللہ تعالی, تقریباً 25-30 سالوں سے مسجد نبوی کی خدمت میں مامور ہیں اور متعدد اداروں کے مدیر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقے ہیں, جو پورا کا پورا علاقہ ہے, یہ سب بیسیکلی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ایک نسل کے لوگوں کے گھر تھے, اور یہ جھوٹ ہے کہ کسی حسین احمد مدنی کا یا ان کا ہوگا. تو اگر وہ رہ رہے ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مطلب کہ وہ عارضی طور پر رہ رہے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان سارے علاقے کا حکومت نے معاوضہ کے تحت لیا ہے, کسی کو بھی فری, کسی کا مکان بھی فری میں نہیں لیا. تو اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ رہ گیا ہے تو وہاں پہ اس جگہ کو پھر بعد میں مسجد کے حصہ میں شامل کیا گیا جبکہ ان کا تھا بھی نہیں, تو اس میں ان کی کوئی فضیلت کی بات نہیں. یہ تو سارا جاتا ہے اس کا شرف اس حکومت کو, بے شک, کہ جس نے مسجد کی اہمیت, اللہ کے محبوب کی مسجد کی اہمیت اور مسلمانوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے, دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو, انہوں نے پیسے دے کے ان کو ڈبل اور وہ گھر خالی کرا کے یا ان کو متبادل جگہ دی. اور پھر اس میں ہمارے بھائی کچھ بیت ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سے بسم اللہ شیخ. پھر آپ جی کریں بات, تو ہم چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے گھر دیا یا اپنا کوئی بس انہوں نے شرف کا کام کیا. جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ مقیم ہوں, باہر سے آیا ہوں, کام کر رہا ہوں. اب میں نے ایک جگہ پہ اپنا کاروبار کیا ہوا ہے, اب خدا نہ خواستہ وہ مشروع یعنی جس کا توسیع میں آ جاتا ہے, میں دے تو اس میں میری کیا فضیلت ہے؟ تو پھر تو کچھ نہیں, مجھے تو چھوڑنا پڑے گا. اب میں اپنا نام تو نہیں لگا سکتا. یہ یہاں میں رہتا تھا, یہ میری جگہ, اور میں نے بڑا اجر کا کام کیا ہے. اصل تو مالک وہی ہے نا, جزاکم اللہ خیر. ہاں یہ بات کر رہی ہیں, جزاک اللہ خیر. یہ بھائی جان جو بتا رہے تھے تقریباً 30-40 سالوں سے 40 سالوں سے مدینہ میں رہ رہے ہیں. تو اب اگر یہ بھی بولنے لگے, اور ان کی پہلے دکان جو تھی وہ توسیع کا علاقہ ہے جو حی بنی معاویہ کا علاقہ ہے, ان علاقے میں, اور وہ بھی اب مسجد نبوی کے توسیع کے لیے اس علاقے کو بھی ایکوائر کر لیا گیا ہے. ان کا گھر بھی تو یہ جہاں پہ رہتے تھے, ان کی دکانیں تھی, سب کچھ چلا گیا. تو کیا اب یہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ عابد بھائی نے بڑی قربانی دی ہے, چلی گئی. تو یہ چیز ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں. بھائی ان کے لیے فضیلت کی بات تھی کہ ان کو جوار رسول میں, اگر یہ صحیح ہے, ہم کو تو معلوم نہیں ہے, تو اگر یہ واقعی ہے خبر ہے کہ وہ رہتے تو یہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ جوار رسول میں رہتے تھے, جیسے ہم رہتے ہیں. مطلب یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے, ہمارے لیے مطلب ہے کہ فخر کی بات ہے کہ ہم رہتے ہیں, نہ یہ کہ مسجد نبوی کو ہم سے کوئی فائدہ ہے کہ دیکھو ہم جیسے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ چیز ہے کہ یہ ان کے ظاہر سی بات ہے, وہ جو بزرگ تھے جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہم بھی ہمارے لیے بھی قابل احترام شخصیت ہے, ایسی بات نہیں. لیکن کسی چیز میں غلو کرنا, یہ چیز مطلب مبالغہ آرائی نہیں ہے. بھی ظاہر سی بات ہے, بزرگ تھے, مسجد نبوی کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے, اسی لیے وہ ہندوستان چھوڑ کر کے یہاں پہ آ کر کے مقیم تھے, یہاں رہائش پذیر تھے, تاکہ مسجد نبوی کی فضیلتوں سے وہ خود بھی اپنے آپ کو مطلب یہ بابرکت جگہوں سے تبرک حاصل کرے, استفادہ کریں, اور پھر یہاں پہ مدفون ہوئے. تو یہ ساری چیزیں, مدفون ہونا, ان کا مدفون ہونا یا ان کے لیے شرف کی بات ہے, بقی کے لیے شرف کی بات نہیں ہے کہ بقی میں وہ شخص مدفون ہے, بلکہ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے. یا ہم اگر مدفون ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ چلو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو شخص مدینے میں وفات پاس اس بات کی طاقت رکھے کہ مدینے میں اس کی موت آئے تو کوشش کرے. تو اس لیے کہ اس میں اس کے کئی, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جس کی یہاں پہ موت ہوگی میں ان کی سفارش کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بقیع غرقد میں جتنے بھی لوگ مدفون ہوتے ہیں, چونکہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین لوگ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی دعائیں بھی ان کے لیے شامل ہوں گی. تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے, ورنہ صرف ان دعاؤں سے کسی کی مغفرت ہو جائے یہ بھی کوئی, اس کی بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کوئی دلیل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کہ حسب و نسب کسی انسان کو آگے نہیں پہنچائے گا جس کا عمل اس کو پیچھا کر دے. ورنہ اگر یہ دیکھیں بقیع غرقد ہی میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی مدفون ہے, اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے, حدیث نہیں بلکہ قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار,
کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کا عمل ہی انسان کو کامیابی کے مراتب تک پہنچائے گا. کسی جگہ پہ چلا جانا یا کسی جگہ پہ رہنا یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی دلیل نہیں ان ہے. کے والد کے بارے میں جو جی ہاں. اور یہ ہوگی بات مطلب ان دو شق جو تھے. پہلا شق یہ تھا کہ وہاں پہ گھر تھا، تو اگر یہ گھر تھا تو یہ ان کے لیے اچھی بات تھی کہ وہ رہتے تھے، اور مطلب ان کے بزرگی اور طہارت کی دلیل ہے کہ وہ مسجد نبی کے جوار میں رہتے تھے. ورنہ یہ بذات خود کسی شرف کی بات نہیں ہے. یہ کہ مسجد نبی کے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ کہ انہوں نے مسجد نبی کی کوئی خدمت نہیں کی، اس لیے کہ حکومت ایکوائر کرتی ہے اور پورا علاقہ ایکوائر کر کے مطلب سب کو معاوضہ اور کئی گنا معاوضہ دے کر کے حکومت مطلب یہ ہے کہ نے اس علاقے کو مسجد نبی میں شامل کیا ہے. تو یہ فضل اور شرف اگر جاتا ہے تو ان عمرہ اور حکام کو جاتا ہے جنہوں نے ان علاقوں کے لیے بے انتہا مطلب پیسے خرچ کر کے مسجد رسول کی تعمیر فرمائی. نمبر 1. دوسری چیز جو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ اور جس کو اصل میں شرف اپنے علماء دیوبند کے شرف کے طور پر پیش کیا کہ دار النابغہ میں جو کہ باب السلام کا جو علاقہ ہے جہاں پہ وہاں پر ان کی قبر تھی اور باب السلام کے انٹرنس، اور وہاں پہ پھر جب مطلب ان کی قبر کو وہاں سے تحویل کیا گیا، منتقل کیا گیا وہاں سے، اور بقیع غرقد میں ان کو پھر دفنایا گیا ان کی لاش کو. اور اس تعلق سے انہوں نے پھر کچھ چیزیں یہ پیش کی کہ مطلب ان کا یہ جو تھا تر و تازہ تھا اور ساری چیزیں تھیں. اور یہ اصل میں وہ یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے اصل میں کہ مطلب والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اٹھا کر کے وہاں سے وہاں رکھے وہ علماء دیوبند تھے. کہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ فلاں علماء دیوبند تھے جنہوں نے مطلب سب سے پہلے تو ریاض الجنہ کے یا روضہ رسول کی قبر رسول کی صفائی کرنے والے جو آغاوات تھے انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ فلاں نے فلاں عالم نے فلاں دیوبند کے عالم نے ان کو ہاتھ دیا، اور فلاں لوگ تھے. اصل میں وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ شرف یہ بات ہے کہ علماء دیوبند نے ہر وقت مطلب اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور اللہ کے مطلب دین کی بھی خدمت کی، اور اللہ کے رسول کے حسب و نسب اور خاندان والوں کی بھی خدمت کی. اور اس یہ بات شیخ آج بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ شرف رہا ہے کہ جب بھی مسجد نبی کا یا بیت اللہ، اور ہم بھی یہاں ہمیں جب بھی یہ کوئی ایسا اسپیشل کام ہوتا ہے تو یہ کسی اجنبی کو وہاں مداخلت جو ان کے سرکاری اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے علاوہ کوئی شخص آتا نہیں. کوئی بھی تعمیر ہوتی ہے تو بڑے بڑے اس کے پردے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو کیسے عام لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اجنبی آدمی جو کسی ملک سے آیا ہے، یہاں رہ رہا ہے، عمرے پر رہ رہا ہے یا وہ اقامے پر رہ رہا ہے، ظاہر ایک نظام کے تحت رہ رہا ہے، تو وہ کیسے اس میں شامل ہو گیا کہ یعنی حکومت ایک کام کر رہی ہے، توسیع ہو رہی ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، تو وہ جناب قبر کے وقت وہ آ جائیں گے ان کو تو یہ مداخلت کرنے دیتے ہی نہیں اپنے کام میں. جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی پولیس بھی نہیں آ سکتی، ان کے بھی سعودی بھی نہیں آ سکتے جب ایسا اسپیشل کام ہوتا ہے. تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ عام شخص جو ہے وہ جا کے تو اس جثے کو اور ان کو جسم کو قابو کیا اور اس کو جو ہے اختیار کیا. تو یہ بات ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے. سب پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو ان کا بیانیہ رکھ دو، تو وہ اصل میں ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء دیوبند کو یہ شرف حاصل ہے، اور انہوں نے جو ہے تو نہ صرف اللہ کے رسول کے دین کو بلکہ ان کے خاندان کو بھی سہارا دے، ان کے خاندان کے لوگوں کی بھی خدمت کی، اور یہ چیزیں. تو یہ ان کا بیان ہے. اب اس بیان کے اندر کتنی سچائی ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ملک فہد رحمہ اللہ جو ہے مدینہ کے گورنر تھے. تو اصل میں ان کی معلومات میں ہی جو ہے مطلب کئی خرابیاں ہیں اور غلط بیانی پر مبنی ہے. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کے اگر آپ عمرہ کی جو لسٹ لیں گے وہ عہد سعودی میں سب سے پہلے جو یہاں کے امیر تھے امیر محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کے نام سے یہاں کا ایئرپورٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت کامیاب مطلب امیر تھے یہاں کے، اور انہوں نے مدینہ کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے. اس کے بعد سن 1965 سے لے کر کے 1995 تک جو ہے یہاں کے جو دوسرے امیر رہے جو بہت مشہور اور معروف رہے وہ امیر عبد المحسن بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہی کے دوسرے بھائی جن کے نام سے کہ سڑکیں ہیں اور بہت مشہور ہیں، ان کے باغات وغیرہ بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں. امیر عبد المحسن بن عبدالعزیز یہ کب سے 1965 سے لے کر کے 1995 تک، یعنی پورے 30 سال کے عرصے تک وہ مدینہ کے امیر رہے. تو اب گورنر رہے، امیر جس کو مطلب گورنر ہیں. تو اب اس بتائیے کہ اس دور میں ملک فہد رحمہ اللہ کب امیر بنے؟ امیر بنے ہی نہیں. تو یہ ان کی غلط بیانی ہے. ہاں اس کے بعد مقرن آئے، اور پھر مقرن کے بعد ابھی آیا نا، اس کے بعد عبد المجید باب مجیدی بھائی صاحب نہیں وہ باب مجیدی جو ہے نا وہ سلطان عبد المجید عثمانی کے نام سے ہے.
جنہوں نے انہیں 1265 میں مجید رہے ہیں گورنر. اچھا عبد المحسن بن عبد المجید. جی عبد ماجد ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مدینہ کے گورنر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک فہد رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر کبھی نہیں رہے. اور جس سن کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کے بننے سے پہلے ملک فہد رحمہ اللہ 1982 میں مملکت سعودی عرب کے بادشاہ بن چکے تھے. اور جس توسیع کی بات یہ کر رہے ہیں اس توسیع کا اس زمانے میں کوئی توسیع ہوا ہی نہیں تھا. دیکھیں مسجد نبوی کی توسیع کا میں آپ کو ایک خاکہ بتا دوں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے. دیکھیں سب سے پہلے جو آپ لوگ آتے ہوں گے جو پرانی مسجد نبوی ہے جہاں پہ جو ترکوں کے بنائے ہوئے چھتریوں سے پہلے والا جو حصہ ہے جہاں پہ کچھ صحابہ کرام کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ جو تعمیر ہے وہ سلطان عبد المجید رحمہ اللہ جو عثمانی بادشاہ تھے جنہوں نے 1265 سے 1277 تک یعنی پورے 11 سالوں تک کے پر محیط ہے، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اور بہت محبت سے تعمیر کی تھی. اور یہ چونکہ بہت اچھی حالت میں تھی اس لیے اس کو ویسے منوان رکھا گیا. البتہ اس کی ترمیم وغیرہ کی گئی اور کچھ شرعی مخالفات وغیرہ جہاں پہ تھیں ان چیزوں کا حذف کیا گیا، جیسے یا رسول اللہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور باقی جو چیزیں شریعت کی مخالف نہیں ان کو ویسے باقی رکھ دیا گیا. تو یہ مطلب وہ ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی وہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں، جس کو توسعۃ الملک عبدالعزیز یا آج کل توسعۃ الملک سعود کے نام سے جانا جاتا ہے یا توسعۃ السعودیہ الاولیٰ کے نام سے. تو اور یہ جو علاقہ ہے جیسے آپ اندر جو کھلی جو 2 چھتری ہے اور اسی کے کنارے کنارے آپ دیکھیں گے کہ جو توسعۃ الملک فہد ہے اس سے تھوڑی سی نمایاں ہے، وہ الگ طرح کی ہے اور یہ الگ طرح کی. تو وہ جو علاقہ جہاں پہ باب عثمان وغیرہ اور یہاں پہ مکتبۃ المخطوطات اور باب مجیدی وغیرہ لکھا وہ علاقہ جو سلطان ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توسیع شروع کی تھی اور اس کے بعد جو اختتام ہوئی ہے ملک سعود رحمہ اللہ کے زمانے میں، اس لیے اس توسیع کا نام توسعۃ الملک سعود بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ملک فیصل اور پھر ملک خالد رحمہ اللہ کے زمانے میں جو توسیعات ہیں وہ بہت معمولی طرح کی ہیں. جیسے ملک فہد نے مغربی جانب ایک صحن بنوایا تھا اور اسی صحن کی توسیع ملک خالد نے کی تھی. اور مسجد نبوی کی جو اصل توسیع جو توسعۃ السعودیہ الثانیہ کے نام سے توسعۃ الملک فہد کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ اس کی شروعات سن 1987 میں ہوئی تھی، ملک فہد رحمہ اللہ نے دی تھی اور اس کا جو اختتام 1995 میں ہوا. تو پورے 10-11 سالوں پر محیط یہ توسیع ہے جس کی ابتدا 1987 میں ہوئی. اور جس جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باب السلام کے علاقے میں، وہ تو اس جگہ پہ کوئی چھیڑ چھاڑ کیا ہی نہیں گیا. وہ ایسے ہی ہے جیسے سلطان عبد المجید رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا، بس ہلکی سی ترمیم وغیرہ ہوئی ہے. وہاں پہ خدا ودائی کا کام نہیں ہوا ہے. اگر کچھ ہوا ہے پرانے اس میں تو وہ آپ دیکھیں گے باب السلام سے آگے کا جو تھوڑا سا علاقہ ہے جہاں سے امام وغیرہ داخل ہوتے ہیں یا جہاں پہ جنازے وغیرہ کی نمازیں پڑھی جاتی ہے قبلہ کی جانب، اس جگہ کی مطلب توسیع ہوئی ہے اور وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ابواب میں ملک توسعۃ الملک فہد میں جو باب بقی جو ہے جس کو جہاں سے سلام پڑھ کر کے نکلتے ہیں اس علاقے میں کچھ ترمیم اور توسیع کا کام ہوا ہے، لیکن باب السلام کی جانب کوئی ترمیم اور توسیع کا کام نہیں ہوا ہے. تو اس چیز کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہم کو مطلب مدیر معرض عمارت المسجد النبوی نے کہی بتائی. اور جب ہم نے ان کے سامنے یہ معلومات رکھی تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا عالم ہونا اور دوسری چیز ہے کہ انسان کا عاقل ہونا. کہ کوئی عقل مند انسان بھی ہو اگر ان کے سامنے یہ بات بولیں گے بدیہی طور پر تو اس چیز کو جھٹلائے گا کہ یہ واقعہ مطلب سراسر جھوٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ اس تعمیر مطلب یہ قبر رسول کو اٹھانا اور قبر رسول کو اٹھا کر کے مطلب ہے کہ وہاں پر منتقل کرنا. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو اس علاقے کو مطلب باب السلام والا علاقہ جو ہے باب السلام جہاں پہ ہے اس میں ترمیم اور توسیع کا کوئی کام نہیں ہوا. اور دوسری بات نہ ملک فہد رحمہ اللہ کبھی یہاں کے گورنر رہے ہیں. اور تیسری بات جو توسیع کا کام شروع ہوا 1982 میں وہ بادشاہ بن چکے ہیں اور یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 1982 کا واقعہ جب وہ گورنر تھے. تو یہی معلومات میں مطلب یہ ہے. اور دوسری چیز ہے کہ توسیع کا جو حکم دیا ملک فہد رحمہ اللہ ہی نے توسیع کا کام کا حکم دیا ہے اور اس توسیع کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 1986-87 میں ہوئی ہے جو کہ 1995 تک چلی ہے. تو اس سلسلے میں انسان کو مطلب معلومات کو صحیح مصادر سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے ٹیکنیکل باتیں بتائی جہاں تک شرعی باتیں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہیں کہ تاریخی طور پر کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ دارالنابغہ میں یہاں پہ اللہ کے رسول کی قبر تھی اور کچھ مورخین نے جو کہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح روایت کے حساب سے بھی اگر یہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو قبر ہے وہ غالباً یہاں پہ نہیں ہے، کسی دوسری جگہ میں ہے. لیکن اگر بفرض محال ہم اگر مان لیتے ہیں تاریخی روایت کی بنیاد پر جو کہ صحیح نہیں ہے
تو اس کا کوئی یہ مطلب یہ کہ ثبوت نہیں ہے کہ قبر رسول کو یعنی والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے قبر کو وہاں سے ادھر سے اکھاڑا گیا اور یہ ہو، اس لیے کہ اس طرح کا کوئی تذکرہ اللہ کے رسول احادیث میں نہیں ملتا ہے، چونکہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پورے 10 سال تک مدینہ میں رہے، جبکہ اللہ کے رسول کی والدہ کی قبر کے بارے میں پوری تفصیلات ملتی ہیں کہ مقام ابوا میں تھا اور کہاں پہ تھا، اور وہ آج تک محفوظ ہے، معلوم ہے، لیکن کہیں بھی جب اللہ کے رسول وہیں پہ رہ رہے ہیں تب بھی کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول کبھی اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں یا کبھی کسی کو بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے والد کی قبر ہے، اس کا خیال رکھو یا اس کی رعایت کرو یا اس کا کچھ کوئی چیز اس کا ایسا کوئی تذکرہ مطلب ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑنا اور ان کو پھر فضیلت شمار کرنا، ان چیزوں کا کوئی مطلب یہ ہے کہ ثبوت اور دلیل مطلب ایک نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بذات خود یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ یقیناً یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، جیسے کہا کہ قریش چنا، قریش سے پھر بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے عبدالمطلب کو، عبدالمطلب سے پھر جو ہے اللہ کے رسول کو چنا۔ یقیناً شرف کی بات ہے، اور وہ خاندان بڑا اعلیٰ خاندان تھا، کیوں نہ ہو جس کے خاندان سے جو کہ ابراہیم کی نسل سے ہو اور جس سے مطلب آخری نبی پیدا ہونے والا ہو، لیکن اسلام کے اصول ہوتے ہیں اپنے۔ اسلام میں صرف اس وجہ سے کہ عالی نسب کا ہے، عالی خاندان کا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اصول ہیں۔ وہ والد رسول کو تو چھوڑیے، جن کی وفات اللہ کے رسول کی ولادت سے بھی پہلے ہو چکی تھی، حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چچا ہیں، جن کے احسانات اسلام پر ہیں، بذات خود اسلام پر ہیں، ان کو اللہ کے رسول کس قدر کوشش کرتے رہے کہ وہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور آپ نے کہا قل یا عم کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، آپ ایک صرف کلمہ کہہ دیجیے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اور میں اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں قیامت کے دن آپ کے لیے حجت کروں گا یا آپ کے لیے مطلب ہے کہ سفارش کروں گا، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اور اللہ نے بلکہ اوپر سے پھٹکار لگائی، اللہ کے رسول کی توبیخ کی کہ لیس لک من الامر شیء، تم پر کوئی اختیار نہیں، دین پورا کا پورا خالص اللہ رب العالمین کے اختیار میں، کسی نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے بتایا، واضح کر دیا کہ ابو طالب بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہنم کے سب سے مطلب ہے کہ اوپر کے طبقے میں ہوگا اور سب سے کم تر عذاب اس کو دیا جائے گا، اور اس کے عذاب کی وجہ سے وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے شدید عذاب ہم کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کا مقرب ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے اسلام کا اصول ہے، اللہ رب العالمین نے اصول طے کر دیا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہی جائے گا، تو نبی کی اطاعت کرے گا وہی جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں بنا مطلب کا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ ہے کہ مجھے ابھی اس کے مطلب حکم یاد نہیں، البتہ صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی آیا اور وہ بڑے افسردہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہوں گے، یعنی ان کو افسوس لگ رہا تھا کہ میرے والد جن کے نطفے سے میں پیدا ہوں، جنہوں نے ہم کو پالا پوسا ہے، وہ جہنم میں ہوں گے، تو چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دے اور کہا کہ دیکھو اسلام کا ایک اصول ہے، اور آپ نے کہا کہ ابی و ابو کا فی النار، میرے اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کیا تھا، وہ شرک کی حالت پر تھے، تو اللہ کے رسول نے اس کو مطلب یہ کہنا مقصود تھا کہ صرف تمہارے ہی باپ نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو چاہے کتنا بھی بڑا شخص ہو وہ کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ نہیں کہ مطلب تمہارے نطفے سے نہیں، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے اللہ کا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ چونکہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا، وہ تم پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اس کو تمہارے اہل کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے، تمہاری فیملی کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے، ہم نے تم سے جو وعدہ کیا وہ اس بینیفٹ کا وہ مستحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، کہ میرے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، نبیوں کی بیویاں تھیں، حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیویاں تھیں، لیکن ان دونوں نے ان کی خیانت کی۔ خیانت سے مراد وہ میاں بیوی والی خیانت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کبھی رسول کو، اپنے کسی نبی کو ایسی بیوی عطا نہیں کرتا جو خیانت کرے، لیکن یہاں پہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیغام کو نہیں مانا، ان کی مشن کو سے خیانت، ان کے مشن کو مطلب ہے کہ جھٹلایا، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ فکان عاقبتہما انہما من النار، کہ وہ دونوں مطلب یہ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ
بنا مطلب کا، جس کو ایک جذباتیت اور عاطفیت اور مطلب ایک اس چیز کے ساتھ ہمیں کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو کوئی شرف والی بات نہیں، جو اسلام کو اصول ہے چاہے کوئی بھی ہو. اور نبی سے بھی زیادہ آگے بڑھنے والی بات ہے. نبی سے زیادہ، نبی جب کہہ رہے ہیں تو ہم اس سے ہم مزید اس سے اور یہ کریں اور اس کی فضیلت بیان کریں، اللہ سے آگے بڑھیں، اور ہم ان سے محبت یہ دکھائیں کہ ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے، جتنی نبی کو محبت نہیں تھی اس سے زیادہ محبت ہم نبی سے ہم خود دکھائیں. محبت ہوگی تو ہم نبی کی اطاعت کریں گے، بات مانیں گے. بھئی اگر نبی سے محبت ہوگی تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلیں گے. فقط احبنی، یعنی نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے. اطاعت کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. نبی کی اطاعت اصل میں مطلب یہ کہ محبت ہے. چومنا چاٹنا اور بنا مطلب کی چیزیں کرنا اصل میں نبی سے محبت نہیں ہے، جیسا کہ آج کے جذباتی مسلمان عموماً کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑی ٹریجڈی آج کے زمانے میں وہ یہی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ان سے جو محبت کا حقیقی تقاضا اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جھوٹی محبت جس کو بولتے ہیں کہ بس ہم ان کے لیے شہرت کے لیے ہم جان دے دیں گے، کٹ جائیں گے، نبی کے ناموس کے لیے لڑیں گے، لیکن وہی اسی وقت لڑتے وقت نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ محبت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ ہی شریعت کو مطلوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی کی اتباع میں اصل میں محبت ہے، اور یقیناً ہماری محبت ہم فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور اللہ کے رسول جب تک ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں قائم ہوگی پھر یقیناً ہم کامل مومن نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ محبت شریعت کے دائرے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہو، نہ یہ کہ بنا مطلب کے جذبات اور عاطفیت کی روشنی میں ہو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پابند رہے، اور جذبات میں اور عاطفات میں بہہ کر کے غلو کا شکار نہ ہو جائے، اور مطلب یہ ہے کہ کہیں خلاف شرع کسی کام کا یا کسی اعتقاد کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم. بارک اللہ فیک شیخ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی مدلل طریقے کے ساتھ، اور یہاں کے جو آپ کے ادارے میں کام کرنے والے پرانے لوگ ہیں ان کی گواہی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. اور یہ بھی کہ محبت کا تقاضا اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، نہ کہ نام تو لیں آپ کا اور کام سنوارے اپنا ذاتی، یعنی نبی کے نام سے اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا نبی کے نام سے یا تو فنڈنگ چاہتے ہیں یا دنیا کی جو ہے وہ نمود و نمائش چاہتے ہیں. جو صحیح معنی میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کی باتوں کو بھی مانتا ہے. تو آپ چونکہ اس آج محفل کے جو اصل خصوصی مہمان ہیں جن کی وجہ سے آج یہ محفل سجائی گئی ہے، ہمارے پیارے بھائی عزیزم محمد حسین سردار صاحب، وہ مدینہ کے بارے میں چونکہ انہوں نے عرصہ دراز یہاں گزارا ہے وہ بیان کریں گے چند منٹوں کے لیے، اور پھر ہمارے پیارے بھائی بھی 2-3 منٹ، پھر چونکہ بھائیوں کو اب بھوک بھی لگی ہے اور شاید وہ غصے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تفضل شیخ. 12 بج گئے. آپ لیٹ آئے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، پیارے بھائی نور عالم صاحب نے بھی طریقی اعتبار کے ساتھ بڑی ہی مدلل گفتگو کی ہے. فضیلت الشیخ حافظ اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی ادلہ کی روشنی کے ساتھ بڑی پیاری گفتگو کی ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند منٹ گفتگو کروں گا، تو پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو مولانا نے بیان کیا ہے شاید کہ جوش خطابت میں بیان کیا ہوگا اور بعد میں اپنی تقریر سن کے بھی پریشان ہوتے ہوں گے. یا تو ان کو مدینہ کے بارے میں علم نہیں ہے، یا مدینہ میں وہ تشریف نہیں لے کے آئے، یا مدینہ میں آنے والوں سے ان کی ملاقات نہیں ہے. جس جگہ کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کو بتایا ہے، وہ تو وہ جگہ ہے جو جہاں پہ زائرین آتے ہیں
ابھی تو الحمدللہ بڑی توسیع ہو چکی ہوئی ہے، ایک پوری مسجد ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جگہ ایک منڈی ہوا کرتی تھی، کھجور منڈی۔ پرانے آنے والے جتنے بھی حجاجی کرام ہیں جو سن 80 کے قریب آئے ہوئے ہیں، وہ سب یہی بتاتے ہیں بابو سلام سے نکلتے تھے ایک منڈی تھی، اور منڈی کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کا ہونا یہ عقل سے دوری بات ہے۔ یہی بات پھر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر یہاں پہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے پھر آج تک ہونی چاہیے تھی، تو آج تک بھی معمول نہیں ہے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر پھر یہ توسیع جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر تھی، جو ان کی اپنی ہی سلطنت تھی، جس کے آپ کی اب بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو انہی کے دور کے اندر یہ توسیعات یا مدینے کی یہ چیزیں بنی ہیں، یعنی کہ پورا مدینہ جو تھا، صحابہ کے گھر جو تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو، ایسے وہ گھر جو تھے، وہ گھر جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر مسجد کی توسیع کے اندر شامل ہوئے۔ بابو سلام سے داخل ہوتے ہیں تو وہ پلر جو دیکھتے ہیں آپ کے بائیں ہاتھوں ہوں گے، بابو سلام سے داخل ہوتے ہوئے بقیع کی طرف جائیں گے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نشاندہی موجود ہے، پرانی مسجد کی نشاندہی موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اتنی مسجد تھی۔ اس کے بعد والی توسیع جو ہے وہ پہلا دوسرا محراب جو ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر آپ آگے چلے جائیں، مسجد نبوی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے مثال کے طور پہ اس کی ایز نشانی موجود ہے، مدینہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشہور تھی اور ایز نشانی اس کو نہ رکھا گیا ہو۔ تو اسی کے اندر وہ کنواں جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر 10 صحابہ کو بشارت دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہ باب ملک فہد سے داخل ہوتے ہوئے 21 اور 22 کے درمیان جو ہے اس کے ایز اے پتھر کے نشانی کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ ایسے بیر بوضاء جو ہے وہ جگہ جہاں پہ سقیفہ بنی سعد ہے، ایز اے بورڈ، وہاں پہ ہر چیز موجود ہے۔ بیر غرس جو ہے، یعنی مدینہ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تاریخی اعتبار کے ساتھ جو سند کے ساتھ جو ثابت ہیں، جو سند کے ساتھ، ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی زیارتیں بھی کرواتے ہیں، کیونکہ ساتھ تقریباً 2 سال ہے اس فیلڈ میں بھی رہنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری طاہر صاحب تھے یہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ یہ زائرین کی خدمت کا موقع ملا ان کو زیارت کرواتے ہوئے۔ اس وقت بھی ہمیں جب یونیورسٹی نے اپنی طرف سے جو ہے مدینہ کی زیارتیں کروائی ہیں تو ان کے اندر وہ دکتور جو تھے تاریخ کے ماہر تھے اور ان کا PhD جو ہے وہ تاریخ مدینہ کے اوپر تھی، وہ بھی مکمل چیزیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو پیارے بھائی، تو سمجھنے کی بات یہ ہے جو حضرت مولانا نور عالم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ دین جو ہے وہ ایک صاف اور شفاف دین ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ دین ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کا کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہماری عقل سے آ رہی ہو، جس کو عقل نہ مانتی ہو، اور یہ تو رہی ایک منطقی چیزیں تھی جو عقل میں نہ آنے والی باتیں تھیں۔ باقی رہی جو شرعی مسائل ہیں وہ حافظ اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ تو پیارے بھائی، اگر وہ قبر مبارک تھی تو آج سے پہلے کسی کو علم نہ تھا، نہ علماء دیوبند کو علم تھا، نہ علماء اہل حدیث کو علم تھا، نہ علماء بریلوی کو علم تھا، اس سے بڑھ کر نہ ائمہ اربعہ کو علم تھا، کیونکہ دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو مورخین یا محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر بات کی حفاظت کی ہے، اللہ رب نے آپ کے ذکر کی حفاظت کی ہے، قرآن کی بھی حفاظت ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہے۔ اگرچہ حدیث میں موضوعات بیان کرنے والے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، اللہ نے محدثین کے ذریعے ان کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو، ہر دن، ہر رات، ہر شب و روز جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تو آپ کی والد کی قبر کے بارے میں ضرور لکھتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر تو مدینہ سے کئی جو ہے میل دور ہے، تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب کو فاصلہ ہے، تقریباً ابوا کا مقام ہے، اس کا ہر آدمی کو پتہ ہے۔ جو مدینہ کے اندر موجود تھی، مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب موجود تھی، آپ کی مسجد کے قریب آپ کی قبر موجود تھی، اس کا کسی کو علم نہیں، عقل سے آ رہی بات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، دین جو ہے وہ دین کو دین سمجھ کر سمجھنا چاہیے، نہ کہ دین کو ایک ایز اے مذاق بنا کے۔ یہ لیبرل کو ہم جو خود موقع دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل سے آ رہی بات ہے، عقل میں سمجھنے والی بات نہیں۔ پیارے بھائیوں، دین جو ہے، جو دین اللہ رب العزت نے نازل کر دیا ہے وہی بتانا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، رب کا قرآن ہے، یہ 2 چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق کو جانیے،
تحقیق کے مطابق دین کے اوپر عمل پیرا ہوئیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی. اللہ نے اگر ہمیں مدینہ میں رہنے کا موقع دیا ہے تو مدینہ کا دین اپنانے کی, مدینہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مدینہ تو ایک وہ شہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا سے علم جو ہے نا وہ سکڑ کر مدینہ میں آئے گا. کیسے؟ مثال دے کر بھی بتا دیا, ایسے مدینہ میں آئے گا جیسے سانپ اپنی بل میں جاتا ہے. تو اگر مدینہ کے اندر ہی اس چیز کا علم نہیں ہے تو پیارے بھائیوں کسی جگہ پہ بھی علم نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی دینی یونیورسٹی جو مدینہ کے اندر ہے, جس کے اوپر سینٹر ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ بھی ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی واضح دلیل جو ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر یہاں سے علم کو حاصل کرتے ہیں, علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں, پھر پوری دنیا کے اندر علم کو نشر کرتے ہیں. اللہ ہم نے جو یہاں سے دین لیا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہی چند ایک باتیں تھیں جو شیخین نے بھی کی ہیں, اسی کو میں آگے بات کو بتانے کی کوشش کی تھی. اللہ سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق دے کتاب و سنت کے مطابق. مت یہ سمجھیے کہ فلاں نے بیان کر دیا, فلاں نے بیان کر دیا. ہمارے ایک استاد سے ماہد کے اندر وہ بڑی پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہتے تھے کہ جیسے یہ جو ہے نا ٹیکنیکل یہ جدید دور آ رہا ہے, ڈیجیٹل دور آ رہا ہے کہ آپ ایک بٹن جو ہے وہ دباتے ہیں تو پوری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو جیسے سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا, وہ مزاح انہوں نے بات کی, کہتے ہیں جیسے سائنس نے ترقی کی ہے نا ایسے شیطان نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے, وہ بھی ایک ڈیجیٹل ہو چکا ہے. یہ مت سمجھیے کہ انسانوں نے ترقی کی ہے اور وہی چلتے ہیں, وہ میلوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو رہا ہے, وہ جو پیغام دنوں کے اندر پہنچتا تھا وہ سیکنڈوں کے اندر پہنچ رہا ہے. یہ جو انسانوں نے ترقی کی ہے, شیطان نے بھی تو ترقی کی ہے. تو مثال دیتے ہوئے وہ مثال یوں بیان کی ہے, کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا شیطان پہلے آپ کو وسوسائے, پھر اس کو وسوسائے, پھر اس کو وسوسائے, ایک ایک کو کر کے گمراہ کرنا کتنا ٹائم لگے گا. وہ ایک مولوی کو ہی وسوسا لیتا ہے, ایک مولوی کو ہی ورگلا دیا, مولوی کے پیچھے کتنے 100 ہوں گے. جب مولوی ہی ورگل گیا تو مولوی کے اوپر شیطان کا آ گیا تو اس کی بات کو مان. تو اس لیے پیارے بھائیوں, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی امام, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی اونچے دبے والا, کوئی بھی جو ہے نا اس کے اندر شرف کی بات نہیں ہے. شرف کی بات صرف یہ ہے کہ جو بندہ بھی قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. میرا تو دین یہ مسلک یہ ہے, میرا تو نظریہ یہ ہے کہ بات صحیح بیان کرنے والا کوئی بھی ہو, ہمارا دین تو اتنا سچا ہے. شیطان بھی اچھی بات کرتا ہے تو ہم تو اس کو بھی لے لیتے ہیں. حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہوگی, آیت الکرسی والی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. ایک دن چور آیا, نے پکڑ لیا, اس نے منتیں ترلے کی, چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی آیا, چھوڑ دیا. تیسرے دن کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کے ہی جاؤں گا. انہوں نے کہا میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چور آپ کے مال کے اوپر نہیں آئے گا. کون سی بات؟ کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, چور نہیں آئے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ سے بتایا, آپ نے فرمایا ہے تو وہ شیطان تھا لیکن بات ٹھیک کی. لیکن وہ شیطان کی بھی بات دین کے اندر آج بھی موجود ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بات کہنے والا کوئی بھی ہو, وہ ہمارا وہابی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, کہنے والا غیر مسلم بھی ہو, اگر تو وہ دین فطرت کے مطابق بات کو کیا دیتا ہے نا, دین فطرت کے مطابق بات کو کہا, دین اسلام کے مطابق بات کو کہا, ہم اس کی بات کے اوپر بھی لبیک کہتے ہیں. اگر کوئی ہمارا اپنا ہی باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ دین کے مطابق جو بات نہیں کہتا, دین کے مطابق کوئی بات کو نہیں کرتا, دین کے خلاف کرتا, ہم تو اس کی بات کو بھی نہیں مانتے. تو پیارے بھائیو, ان فرقوں سے نکل کر ایک دین کی طرف آئیے. فرقوں کو چھوڑ کر, دیوبندیت, بریلویت, وہابیت کو چھوڑ کر ایک دین کی طرف آئیے. دین کیا ہے؟ دین صرف یہ ہے قال اللہ قال رسول. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بات ہے یہی دین ہے اور یہی اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے, دنیاوی معاملے کی بھی, اخروی معاملے کی بھی. دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. اللہ کی قسم, جس کو اللہ دین دے دیتا ہے نا, اللہ اس کی عزت کو بھی محفوظ کرتا ہے, اس کے مال کو بھی محفوظ کرتا ہے. اور جس سے اللہ دین کو چھین لیتا ہے, توحید کو چھین لیتا ہے, سنت کو چھین لیتا ہے, سب سے پہلے اس کی عزت خراب ہوتی ہے. زندہ مثال آپ یہ نیوز چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ درباروں کے اوپر کیا ہوتا ہے. جس کو اللہ نے عقیدہ توحید نہیں دیا نا, اللہ نے اس کی عزت کو بھی محفوظ نہیں رکھا. جس کو اللہ نے عقیدہ توحید دے دیا ہے, سنت رسول کا اتباع بنا دیا, اللہ نے اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھا, اس کے مال کو بھی محفوظ رکھا ہے. جس کے پاس دین کے اندر عقیدہ توحید نہیں, سنت نہیں ہے, آپ دیکھ لیں
اور وہ اپنے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن بعد میں علماء کو، مولویوں کو جو ہے نا وہ پھلے، طرح طرح کے پھل کھلانے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ خرافات اللہ پھر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے کہ دین سے دوری کا جو ایک نتیجہ ہے نا، یہ آپ کی زندگی کے اندر بھی ہے، آپ کی معیشت کے اوپر بھی ہے، آپ کے گھر کے اوپر بھی ہے، آپ کی عقل کے اوپر بھی ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، دین کے سمجھنے کے لیے کوئی بھی بات کرنے والا ہو، کوئی بھی بات کرنے والا، وہ نبی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ ہاں ہے تو بشر ہی ہے نا، غلطی اس سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بات کرنے والا ہو، میں ہوں یا آپ ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا امام ہو، حرم کے امام ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی بات کرنے والا بات کرے، آپ اس کی دلیل مانگے۔ اگر تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق رکھتی ہے، آمنا و صدق۔ اگر آپ کی بات کے مطابق نہیں مانتی، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں بھی ویسا ہی انسان ہوں، مولوی بھی ویسا ہی انسان ہے، پیر بھی ویسا ہی انسان ہے، چھوٹا بھی ویسا ہی انسان۔ دین کے اندر سارے انسان برابر ہیں۔ اگر تو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے، آمنا و صدقنا، اگر نہیں کرتا تو پیارے بھائی جو مولوی کی رائے ہے، میری رائے اس سے اچھی ہو سکتی ہے، میں اس سے اچھی رائے دے سکتا ہوں، لیکن پیارے بھائیوں تحقیق کو جو ہے نا اپنی زندگی کا معیار بنائیں۔ ہر وقت جو بھی بات ہو اس کا حوالہ لے کہ کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو آپ سے زیادہ دنیا کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے، دین سمجھانے، دین پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ یہ تھے عزیزم محمد حسین سردار حافظہ اللہ، جو کہ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے ڈگری اور سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان کے لیے تیار ہیں، جن کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ تو بہت ہی مدلل بات، اور یہ جو دین کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نچوڑ بیان کر دیا کہ ہمارے لیے جو چیز قابل احترام ہے اور جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، نہ کہ ہمارا شخصیات ٹارگٹ اور ہدف ہوں۔ ہمارے سامنے وہی شخصیت بڑی ہے جو بڑی بات کرے گی، اور بڑی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اب میں عزیزم شیخ احسان الرحیم کلیم کو 2 منٹ کے لیے دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات بیان کریں۔ فلیتفضل مشکورا شیخ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں بطور ثوابی ہونے کے، یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اپنا ایک حصہ شامل کرنے کی نیت سے چند کلمات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے مشائخ نے ماشاءاللہ، یہ مبارک شہر ہے مدینۃ المنورہ، اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 6 سال ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہے اس ارض مقدسہ پہ، اور خاص طور پہ ارض حرمین پہ یہاں آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ توفیق ہونا کہ ہم 2 کلمے کہہ دیں، یہ بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، باتیں بہت زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ علماء سنتے ہیں، خطباء سنتے ہیں، واعظین سنتے ہیں، لیکن عمل سے ہم عاری ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، آپ کی بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک فرمان یا ایک آیت قرآن کریم کی کیوں نہ ہو، وہ آگے آپ تبلیغ کرو۔ یہ ہمارا اس امت کا فرض ہے، اپنا اس فرض کو ہم اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ خیر امہ، یہ خیر والی امت اسی لیے ہے کہ اس میں امر بالمعروف ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس امت کا شعار ہے، اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں
جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق بخشے۔ کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کہنے کو باتیں تو بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ اور میں مشکور ہوں اپنے شیخ محترم میرے والد گرامی قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ کے دوست بھی ہیں، عرصہ دراز سے ہم ان کو دیکھتے ہیں جالیات میں، جب والد صاحب ادھر آتے ہیں تو شیخ صاحب اکثر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سے ملاقاتیں بھی گاہے بگاہے ہوتی رہی ہیں، ریاض میں بھی، یہاں مدینہ منورہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے اس عرض حرمین میں یہ خدمت دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اور ناچیز اور کمزور طالب علموں کو، کہ ان مشائخ کی صحبت ہمیں ملی ہے، اور میں اچانک یہاں آنا ہوا ہے کیونکہ آج کل ہماری فراغت کے دن ہیں، تو اسی سلسلے میں میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو بھائیوں نے یہاں اظہار کیا ہے کہ یہاں پہ موقع مل جائے، تو میں نے یہ شرف سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس 2 منٹ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اب جو ہے ہمارے درمیان نہایت ہی معزز علمی ہستی جناب عبدالوہاب صاحب، جو کہ مطلب یہ ہے کہ تاریخ سے، قسم التاریخ سے ماجسٹر کر رہے جامعہ اسلامیہ سے، وہ آپ کے سامنے مختصر 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشائخ نے کافی تفصیلی گفتگو کر دی ہے، تو اب بس اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تو اسی موضوع کو صرف تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، جس موضوع پہ کیونکہ میرا تعلق کیونکہ اس ہی تخصص سے ہے، تو اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی تاریخ، اس کے آثار اور معالم پہ جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی تعداد 80 سے زیادہ ہے، جن میں سے پہلی صدی ہجری سے لے کے آج تک کی کتابیں شامل ہیں، اور ان میں سے کسی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وجود جو ہے وہ ثابت نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ شیخ نے بھی پہلے تفصیلاً بتایا کہ یہ بتایا گیا کہ مورخین نے کہ یہ جگہ جو ہے یہ قبر کی ہے، لیکن باقاعدہ کہ یہ اس جگہ پہ قبر موجود ہے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ادھر دفن کیا گیا ہو، جیسا کہ ایک اس حوالے سے تاریخی روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ اس جگہ پہ میں آیا تھا، جو یہ بیان بھی کرتے ہیں، تو اس جگہ پہ میں آیا تھا۔ تو جبکہ باقی کسی اور بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر حسین بھائی نے بھی جیسے تفصیلاً بتایا، اور جو مسجد نبوی کے پرانے نقشے جو موجود ہیں، نقشے یعنی جو فرضی نقشے ہیں، یعنی تصویر کی شکل میں نہیں، پرانے 2، 3، 4، 5ویں صدی ہجری کے جو مورخین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ جگہ کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہو کہ ادھر قبریں موجود ہیں، کیونکہ یا تو قبریں موجود ہوتی تو بطور قبرستان اس کی نشاندہی کی جاتی، اور پھر عبد المطلب نے جب اپنے بیٹوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو باقی تھے ان کو بھیجا مدینہ میں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو ایک جو بنی نجار کا آدمی ہے عدی، اس نے آپ کو دفن کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ویسے ہی لوٹ گئے واپس، اور جا کے اپنے والد کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو اس بات کی وضاحت کی کہ آپ کے جو، کیونکہ عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب کے بہت لاڈلے تھے، اس لیے انہوں نے تصدیقاً بھیجا کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے پتہ کر کے آئیں۔ تو انہوں نے جا کے جو آپ کے چچا تھے زبیر اور ایک اور چچا تھے، انہوں نے جا کے پھر تفصیلاً بتایا کہ ان کو اس طرح دفن کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں جب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کی زیارت کے لیے آئے، تو اگر آپ نے وہ قبر دیکھی ہوتی تو 6 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو یاد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ دوبارہ ہجرت کر کے آئے 53 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد آپ سیدھا جو ہے مسجد نبوی والی جگہ پہ پہنچے، ادھر آ کے آپ رکے، اور اگر کوئی ایسے آثار موجود ہوتے تو آپ سیدھا اس جگہ پہ جاتے، پہلے جا کے ادھر کوئی دعا وغیرہ کرتے، اور اس کے بعد آپ کہتے کہ جی میں ادھر رہائش رکھنا چاہتا ہوں یا ادھر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
اس حوالے سے غلو سے اور کسی بھی قسم کی زیادتی سے محفوظ رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قابل احترام ہیں، لیکن ان کا جو مقام ہے ان کو وہی دیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے. جیسا کہ بہت تفصیل سے بیان ہو گیا کہ انبیاء کے والدین، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے بھی اس وقت تک عزت اور احترام کے مستحق نہیں ہیں جب تک کہ عقیدہ توحید پہ نہ ہوں. وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابھی ماشاءاللہ مشائخ اپنی آخری شفٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.